پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں پھوٹ پڑ گئی ہے، اور یہ کوئی جمہوریت کے لیے نہیں ہے، ووٹ کی عزت دو کے لیے نہیں ہے، اخلاقیات کے لیے نہیں ہے، یہ ہے اقتدار کے لیے، ذاتی مفادات کے لیے۔ خود بھی ڈکٹیٹر ہے، جمہوریت کا چوگا پہنا ہوتا ہے۔ عمران خان کا شکریہ کہ اس نے بھٹو اور ضیاء کو ملا دیا۔ اقتدار کا معاملہ ہو تو ضیاء بھٹو کو پھانسی چڑھا دیتا ہے، اور اقتدار کا معاملہ ہو بھٹو جو ہے وہ ضیاء کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ جہانگیر ترین گروپ اور کاف لیگ یہ ہمارے ساتھ الیکشن سے پہلے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے نہیں، ہمارے ساتھ الیکشن کے بعد جو بھی سیٹیں جیتے ہمارا اتحادی بنے، اس پہ بھی دونوں کا اختلاف ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیاسی گرگٹوں کے رنگ بدلنے کا موسم آ گیا، یا یوں کہہ لیجئے کہ ان کارٹون جو ہم پر مسلط ہے، ان کارٹونوں کے گیٹ اپ بدلنے کا موسم آ گیا، یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک پڑوسی ملک کی فلم تھی ہیرا پھیری، اس کے بعد آئی پھر دوبارہ پھر ہیرا پھیری، تو ہیرا پھیری کے بعد پھر ہیرا پھیری فلم لانچ ہو گئی، یا یوں کہہ لیجئے کہ رام شیام پارٹ 2 آ گیا، یا یوں کہہ لیجئے کہ اگلا مرحلہ آ گیا، لٹو پھر پھٹو۔ کیسے یہ سب کچھ ہوا یا ہونے والا ہے؟ ایسے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں پھوٹ پڑ گئی ہے، اور یہ پھوٹ آپ کو پتہ ہے کوئی ملک کے لیے نہیں ہے، قوم کے لیے نہیں ہے، اور یہ کوئی سویلین بالادستی کے لیے نہیں ہے، جمہوریت کے لیے نہیں ہے، ووٹ کی عزت دو کے لیے نہیں ہے، اخلاقیات کے لیے نہیں ہے، اصولی نہیں ہے، منطقی نہیں ہے، یہ ہے اقتدار کے لیے، ذاتی مفادات کے لیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آپس میں میثاق جمہوریت بھی کرتے ہیں، اور اسی وقت ساتھ ساتھ ڈکٹیٹر سے ڈیلیں بھی کرتے ہیں۔ یہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں پیداوار ہیں ڈکٹیٹرز کی، ایک سکندر مرزا اور ایوب کی پیپلز پارٹی بھٹو صاحب، اور ضیاء الحق کی نواز شریف صاحب، ڈکٹیٹرز کی پیداوار ہے۔ خود بھی ڈکٹیٹر ہے، جمہوریت کا چوگا پہنا ہوتا ہے، اور جمہوریت ان کی باتوں میں نہیں ہے، ان کی پارٹیوں میں نہیں ہے، ان کے ذہنوں میں نہیں ہے، ان کی حکومتوں میں نہیں ہے، ان کے فیصلوں میں نہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو ایٹ اے ٹائم اقتدار کا مسئلہ ہو، اپنا مسئلہ ہو، اپنا مفاد ہو تو ایٹ اے ٹائم میثاق جمہوریت بھی کر لیتے ہیں، اقتدار کا مسئلہ ہو یا اقتدار کا معاملہ ہو، اپنی ذات کا معاملہ ہو تو ڈکٹیٹر سے ڈیل بھی کر لیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اگر اقتدار کا مسئلہ ہو یا اقتدار کا معاملہ ہو تو یہ آپس میں ایک دوسرے کو جھپیاں مار کر، یہ ہاؤس آف شریف اور زرداری صاحب اینڈ گروپ کہتے ہیں کہ نہ صرف نواز شریف اور زرداری کی دوستی ہوگی بلکہ بلاول بھٹو اور حسن حسین کی دوستی بھی اگلی نسل میں چلے گی، اور جب پھر اقتدار کا مسئلہ ہے تو یہ زرداری صاحب نواز شریف صاحب کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تو درندہ ہے، دھرتی کا ناسور ہے، مودی کا یار ہے، تجھے اب معاف کیا تو ہمیں اللہ بھی معاف نہیں کرے گا، اور نواز شریف اور شہباز شریف زرداری صاحب کو کہتے ہوتے ہیں تو مسٹر 10% نہیں، مسٹر 100% ہے، تم علی بابا 40 چور ہو، تمہیں ہم پھانسی پہ لٹکائیں گے، تیرے پیٹ چیریں گے۔ مطلب یہ اگر اس کہانی کو مختصر کریں تو عمران خان کی وجہ سے، تھینکس ٹو عمران خان کا شکریہ کہ اس نے بھٹو اور ضیاء کو ملا دیا، یعنی ضیاء الحق وہ تھے جنہوں نے بھٹو صاحب کو پھانسی چڑھا دیا۔ اقتدار کا معاملہ ہو تو ضیاء بھٹو کو پھانسی چڑھا دیتا ہے، اور اقتدار کا معاملہ ہو تو ضیاء بھٹو جو ہے وہ ضیاء کو معاف بھی کر دیتا ہے، اور اقتدار کا معاملہ ہو تو بھٹو اور ضیاء ایک بھی ہو جاتے ہیں۔ تو پچھلے 14-15 مہینوں سے، بلکہ پچھلے 4.25 سال سے ضیاء اور بھٹو ایک تھے پی ڈی ایم کے جھنڈے تلے، اور پھر اقتدار میں بھی اکٹھے ہوئے۔ یعنی کبھی آپ سوچا ہے کوئی نظریہ، کوئی اصول، کوئی منطق، کوئی شرم، کوئی حیا، کوئی خوف خدا؟ یعنی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اکٹھے ہیں، مولانا صاحب اور اچک زئی اکٹھے ہیں، مولانا صاحب اور اے این پی اکٹھی ہے، یعنی کوئی چیز ملتی کوئی نہیں، ایک آگ، ایک پانی، ایک مشرق، ایک مغرب، ایک ضیاء، ایک بھٹو، ایک قاتل، ایک مقتول، اکٹھے ہیں۔ خیر یہ اکٹھے تھے اقتدار کی وجہ سے، اب آپس میں دراڑیں پڑ رہی ہیں، لڑائی پڑ رہی ہے، پھوٹ پڑ رہی ہے۔ وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون کا پلان اے کیا ہے کہ نواز شریف واپس آئیں گے، ذہن میں رکھیے گا یہ پلان اے، نواز شریف واپس آئیں گے، ان کی سزائیں ختم ہوں گی یا ختم کروائی جائیں گی،
ان کی نااہلی ختم ہوگی، پھر وہ الیکشن کمپین چلائیں گے، اس وقت تک عمران خان اور تحریک انصاف کا مکو ٹھپا جا چکا ہوگا، اور نواز شریف چوتھی مرتبہ وزارت عظمیٰ کے منصب پر براجمان ہوں گے۔ پلان اے ہے فرسٹ نواز شریف وزیر اعظم یا کوئی مسلم لیگی وزیر اعظم۔ پیپلز پارٹی کا پلان اے کیا ہے؟ زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو کو اس مرتبہ پرائم منسٹر بنانا ہے۔ وہ اپنے کارکنوں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اندازہ نہیں کہ آپ کو کتنے صبر کا میٹھا پھل ملنے والا ہے۔ اب ان کا لیگیوں کا پلان ہے کہ نواز شریف یا مسلم لیگی وزیر اعظم۔ زرداری صاحب کا پلان ہے بلاول وزیر اعظم۔ اب دونوں کا فوکس پوائنٹ پنجاب ہے۔ پنجاب جو عمران خان اور تحریک انصاف جس پنجاب کو وہ فتح کر چکے تھے، ظاہر ہے اب وہ 9 مئی کے بوجھ تلے ہیں، تو تحریک انصاف تتر بتر ہے، عمران خان مقدموں میں ہیں، تو اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں کا فوکس پوائنٹ پنجاب ہے، کیونکہ پنجاب میں اگر نون لیگ جیتتی ہے تو ان کا وزیر اعظم بن سکتا ہے۔ 141 کے قریب سیٹیں ہیں پنجاب کی، جو پنجاب میں فاتح ہوتا ہے وہ اسلام آباد میں جھنڈے گاڑتا ہے۔ زرداری صاحب کو پنجاب میں سے 20 سیٹیں چاہیے۔ سندھ کی سیٹیں وہ لے آئیں گے، کراچی سے خود لے لیں گے، کچھ کے پی سے لے لیں گے، کچھ بلوچستان سے لے لیں گے، 2-4 آزاد ملا لیں گے۔ اب ان کو 20-22 سیٹیں پنجاب میں چاہیے، لہٰذا وہ بھی پنجاب میں ہیں۔ مسلم لیگ نون بڑی سینٹی ہو جاتی ہے، بڑی سینسٹیو ہو جاتی ہے جب پنجاب میں کوئی اور داخل ہونے کی کوشش کرے، ویسے ہی جیسے پیپلز پارٹی غصے اور غم و غصے میں آ جاتی جب کوئی سندھ میں اور پارٹی داخل ہو۔ تو مسلم لیگ نون نواز شریف صاحب نے اپنی جماعت کو ہدایت کی ہے کہ پیپلز پارٹی کو زیادہ مضبوط نہیں ہونے دینا پنجاب۔ دوسری طرف زرداری صاحب پنجاب میں ڈیرے جما کے بیٹھے۔ اب دونوں اتحادی ہیں اس وقت، پھوٹ کی وجہ پنجاب ہے، کیونکہ نون لیگ سمجھتی ہے پنجاب ہمارا گڑھ ہے، گھر ہے۔ پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ پنجاب کبھی ہمارا گڑھ اور گھر تھا اور لاہور ہمارا منی لاڑکانہ تھا۔ ہماری پیپلز پارٹی بنی لاہور میں، اور ہمیں 20 سے 25 سیٹیں اس وقت چاہیے بلاول کو وزیر اعظم بنانے کے لیے، لہٰذا وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب وہ زرداری صاحب وہاں بیٹھے تو نواز شریف صاحب کو اور مسلم لیگیوں کو غم و غصہ چڑھا ہوا ہے اور اندر اندر وہ دکھی ہیں۔ دوسری وجہ تحریک پاکستان استحکام میں پاکستان پارٹی جہانگیر ترین گروپ جن میں بندے تو اکٹھے ہو گئے، ووٹر کوئی نظر نہیں آ رہا، کیونکہ پاکستان میں اس وقت ووٹ ہے اینٹی پی ٹی آئی اور حامی پی ٹی آئی، یا اینٹی پی ڈی ایم یا حامی پی ڈی ایم۔ ان کا تو نہ بیانیہ ہے، نہ کوئی نظریہ ہے، نہ ان کا ووٹ ہے، لیکن یہ پھر بھی کوئی 20 سے 22 سیٹیں جیت سکتے ہیں۔ اب دوسری جو لڑائی کی وجہ ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں، کہ وہ نون لیگ چاہتی ہے کہ پاکستان استحکام پارٹی ہمارے ساتھ الیکشن میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے اور پھر جو جیتے سیٹیں وہ ہمیں دے، ہمیں ہمارے ساتھ اتحادی بنے۔ پیپلز پارٹی اس وقت کوشش کر رہی ہے زرداری صاحب کہ جہانگیر ترین صاحب ہمارے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں، خاص طور پر ساؤتھ پنجاب میں، اور پھر جب جیتیں تو ہمارے ساتھ ملیں۔ اور سیم کاف لیگ کا بھی ہے کہ کاف لیگ پر مسلم لیگ نون کی بھی نظر ہے اور کاف لیگ پر پیپلز پارٹی کی بھی نظر ہے۔ اب ایک پہلی لڑائی کی وجہ پنجاب، پیپلز پارٹی بھی وہاں نظریں جما کے بیٹھی ہے، مسلم لیگ نون تو کہتی ہے کہ ہمارا گڑھ اور گھر ہے تحریک انصاف کے بعد۔ دوسری وجہ جہانگیر ترین گروپ اور کاف لیگ، یہ ہمارے ساتھ الیکشن سے پہلے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے، ہم مل کر امیدوار کھڑے کریں، نہیں ہمارے ساتھ الیکشن کے بعد جو بھی سیٹیں جیتے ہمارا اتحادی بنے۔ اس پہ بھی دونوں کا اختلاف ہے۔ جہانگیر ترین صاحب خیر سے لندن چلے گئے، اور بڑے مزے کی بات ہے جہانگیر ترین نائل ہوئے تھے، یہ جو ہائیڈ ہاؤس ہے ان کا 12 ایکڑ کا لندن میں، اس حوالے سے وہ نائل ہوئے تھے کہ یہ ٹرسٹ کے اس کے بینیفیشل اونر آپ ہیں اور آپ نے یہ چھپایا۔ اور نواز شریف صاحب پہ جو سب سے بڑا کیس ہے جس پہ 2 ججز نے کہا ان کو نائل کریں، وہ ہے ایون فیلڈ فلیٹس۔ خیر سے دونوں
جہانگیر ترین صاحب بھی لندن پہنچ چکے ہیں اور سنا جا رہا ہے کہ وہ نواز شریف صاحب سے بڑی ملاقات کریں گے اور معاملات طے کریں گے۔ دوسری طرف زرداری صاحب جو اتنے غصے میں آ چکے ہیں کہ انہوں نے نجم سیٹھی کو چیئرمین PCB پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بننے کے لیے بھی گرین سگنل نہیں دیا، اور کہا ہے کہ میرا جو امیدوار ہے ذکا اشرف جو سابق چیئرمین ہے PCB، ان کو بنایا جائے گا۔ نجم سیٹھی صاحب کا بھی ویسے ہمارے 2 بڑے ہیں، بزرگ ہیں، سینئر ہیں، اور کیا کہا جائے نجم سیٹھی صاحب کو۔ یہ لوگ جو ہمارے بڑے ہیں ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو چھوٹے چھوٹے عہدوں کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا کر لیتے ہیں، اور نجم سیٹھی صاحب سمیت کئی ایسے لوگ ہیں جن کو دیکھ کے یہ شعر کا ایک مصرع یاد آتا ہے کہ اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ تو خیر، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں میں پھوٹ پڑی ہوئی ہے، دراڑیں پڑ رہی ہیں پنجاب کو لے کر، پنجاب کی سیاست کو لے کر، جہانگیر ترین گروپ اور کاف لیگ کو لے کر، اور الیکشن کو لے کر۔ تو اب آگے یہ لڑائی بڑھے گی، اور یہ پہلے یہ اکٹھے بھی اقتدار کے لیے ہوئے تھے اور اب دوبارہ لڑیں گے بھی اقتدار کے لیے۔ اس سے پہلے لڑ بھی اقتدار کے لیے رہے تھے، اس سے پہلے اکٹھے بھی اقتدار کے لیے ہوئے تھے۔ انہوں نے مساق جمہوریت بھی اقتدار کے لیے کیا، انہوں نے مشرف صاحب سے ڈھیل دونوں لوگوں نے، نون نے اور پیپلز پارٹی نے اقتدار کے لیے کی۔ یہ بھٹو صاحب ایوب اور سکندر مرزا کو ایوب خان کو ڈیڈی بھی اقتدار کے لیے کہتے تھے، اور یہ ضیاء الحق کے رائٹ ہینڈ اور لیفٹ ہینڈ نواز شریف بنے ہوئے تھے، یہ بھی اقتدار کے لیے تھے۔ تو ان کا مقصد اقتدار ہے، اور اسی اقتدار کے لیے اکٹھے تھے، اب اسی اقتدار کے لیے ان کی لڑائی ہو رہی ہے، اور اس میں درمیان میں یہ سینڈوچ بن گیا پورا ملک اور پوری قوم۔ اور تحریک انصاف جو میجر سٹیک ہولڈر ہے وہ اس وقت اپنے اندرونی کرائسس کا شکار ہے، اور تحریک انصاف کے بغیر یعنی الیکشن ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ وہ سہیل احمد ہمارے عزیزی سہیل احمد جو دنیا ٹی وی پہ پروگرام کرتے ہیں، بہت بڑے کامیڈین، بہت بڑے اداکار ہیں، وہ کہتے ہیں تحریک انصاف کے بغیر الیکشن ایسے ہی ہے جیسے مونگروں گوشت کے بغیر مونگرے پکا لیں، دودھ کے بغیر کھیر پکا لیں، اور ایسے ہی ہے جیسے روح افزا پانی میں روح افزا ڈالے بغیر اس کو روح افزا کے شربت کا نام دے دیں۔ تو لڑائی شروع ہو گئی ہے، اب یہ جاتی کہاں ہے، کہاں تک پہنچتی ہے، اور کیا بنتا ہے الیکشن میں۔ یہ ایک مرتبہ پھر علیحدہ ہو کر جمہوریت کے لیے، یعنی پھر ہمیں ایک مرتبہ علیحدہ ہو کر بتائیں گے کہ ہم جمہوریت کے لیے علیحدہ ہوئے ہیں، حالانکہ اقتدار کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، اقتدار کے لیے علیحدہ ہوتے ہیں۔ اقتدار ہو تو ایک پلیٹ سے کھاتے ہیں، اقتدار ہو تو ایک دوسرے کو گریبان پھاڑتے ہیں۔ یہی میرا ملک ہے جس کا نام پاکستان ہے۔ پاکستان زندہ باد۔